أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور اس طرح دیگر سامعین کرام، فیضان ختم نبوت کا جیالہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اگست 2019 میں خاکسار کے ایک پیروکار سے پوچھتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ محترم، بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا شخص آئے یا جو شخص دعویٰ کرے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، اس کے ماننے والوں کا یہ کام جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ وہ جو مامور یا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ کیوں بھیجا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ بھیجا گیا ہے تو اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس کی ضرورت کیا تھی، اس کی ضرورت کیا تھی اس وقت۔ تو کیا ہی اچھا ہو آپ کے جو جنبا صاحب ہیں ان کے دعوے میں سے مثلا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجدد کہتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا تجدید دین کی ہے اور اس کے ریفرنس بھی بتا دیں۔ سامعین کرام، یہ جو سوال تھا ختم نبوت کا جو جناب جیالہ صاحب ہے اس نے میرے پیروکار پر کیا، اور اس کا یہ جو سوال ہے اس کے جواب کے سلسلے میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے میرے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ اس طرح ہے کہ موعود مجدد صدی ہجری 5 اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت حصہ 6۔ اور اس کا جو اصل ٹاپک ہے وہ اس طرح ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کے متعلق دیکھے گئے خواب کے نفسانی ہونے کی وجوہات۔ یہ آج کے میرے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیالہ صاحب کے اس سوال کے جواب کے متعلق خاکسار آج سے پہلے اپنی 4 تجدیدوں کا ذکر کر چکا ہے۔ میں اس پر تھوڑا سا مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر خاکسار کی پہلی جو تجدید ہے وہ اس طرح ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد
کا جماعت احمدیہ کے اندر اپنی جماعت بنانے کی بدعت، جرم یا غلطی، اور خاکسار نے اس کی نشاندہی کر کے اس کی تجدید کی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ کہ ثبوت کیا ہے اس بات کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جماعت کے اندر جماعت بنائی؟ جناب یاد رکھیں کہ 1901 میں انجمن ارشاد انہوں نے بنائی، حالانکہ وہ جماعت کے قائد نہیں تھے۔ جماعت کے قائد خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ان سے بغیر کسی اجازت کے 1909 میں انجمن ارشاد بنائی۔ نمبر 2، فروری 1911 میں مجلس انشار بنا لی، اور نمبر 3، جون 1913 میں اپنا الفضل اخبار جاری کر لیا، اور اسی طرح نمبر 4، دعوت الی الخیر فنڈ بھی 1913 میں انہوں نے جاری کر لیا۔ یہ ساری تفصیل خاکسار نے خطبہ جمعہ مرخہ 15 نومبر 2019 میں نے بڑی تفصیل سے بتائی ہوئی ہے۔ یہ پہلی تجدید ہے۔ جہاں تک دوسری تجدید کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا الوصیت میں مذکورہ 40 مومنوں کے انتخاب کے غلط استعمال یعنی مس یوز کرنے کا جرم یا جعل سازی، اور خاکسار نے اس کی بھی تجدید کی ہے، اور یہ خاکسار کی تجدید نمبر 2 ہے۔ اور اس کا بھی میں نے خطبہ جمعہ جو ہے 15 نومبر 2019 اس میں نے ذکر کیا ہوا ہے، یہ 2 تجدیدوں کا۔ خاکسار کی تجدید نمبر 3 اس طرح ہے کہ نشان رحمت یا ذکی غلام کی پیدائش کے حوالے سے 9 سالہ مدت کے متعلق پیدا کیا گیا مغالطہ، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے سارے یہ کام ہیں، انہوں نے یہ کام کیے تھے۔ اپنے آپ کو دائرہ بشارت میں یعنی ذکی غلام مسیح الزمان یا نشان رحمت یا حضرت مرزا غلام صاحب نے اس وجود کو مسلم موعود کا ٹائٹل دیا تھا، یعنی دائرہ بشارت، مسلم موعود کی دائرہ بشارت میں آنے کے لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے سارے یہ کام کیے۔ تو خاکسار نے اس کی بھی تجدید کی ہے، اور اس کا ذکر تفصیلی جو ہے خطبہ جمعہ مرخہ 22 نومبر 2019 میں ملتا ہے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خاکسار کا ایک لیکچر ہے 9 اکتوبر 2019 کو، اس کا عنوان ہے کہ ذکی غلام کی پیدائش کے حوالے سے 9 سالہ مدت کے متعلق پیدا کیا گیا مغالطہ اور اس کی تجدید۔ آپ دوبارہ وہ لیکچر سن کے میرا یہ جو خاکسار نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں خاکسار نے یہ تجدید کیا، اس کا آپ پڑھ لینا اور سن لینا۔ اسی طرح سامعین کرام، خاکسار کی تجدید نمبر جو 4 ہے اس کے متعلق آپ یاد رکھیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود کے متعلق کیے گئے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کا فراڈ اور دھوکہ دہی دینے کا جرم یا غلطی، یہ چوتھی تجدید ہے، اور خاکسار نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق کیے گئے جھوٹے دعوے مسلم موعود کا فراڈ اور دھوکہ دہی دینے کے جرم یا غلطی کی نشاندہی کر کے یہ چوتھا تجدیدی جو کام ہے خاکسار نے جماعت احمدیہ میں سر انجام دیا ہوا ہے۔ یہ میں جالا صاحب کو بتا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے سوال میں یہ بھی پوچھا تھا کہ ریفرنس بھی بتائیں، تو میرے یہ خطبات جو ہیں یہ سارے یہ جو چوتھی تجدید ہے یہ پچھلا گزشتہ خطبہ جمعہ جو 17 جنوری 2020 کا ہے اس میں نے تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے، تو جالا صاحب بھی وہاں پر یہ سنیں خطبے، اور وہاں پر میں نے ریفرنس بھی دیے ہوئے ہیں ہر جو میں نے تجدید کیا اس کے حوالے سے۔ سامعین کرام، یہ تو تھی آج سے پہلے خاکسار نے یہ جو 4 تجدیدیں سر انجام دی ہیں ان کا میں نے بڑا ایک اجمالی سے ذکر کیا ہے۔ خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، جیسا کہ ابھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کے متعلق دیکھے گئے خواب کے نفسانی ہونے کی وجوہات، اور اس طرح آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع خاکسار کی تجدید نمبر 5 ہے۔ اور جالا صاحب کو چاہیے کہ آج کا خطبہ جمعہ میں ذرا غور سے سنیں اور اس کو پتہ چل جائے گا، اور پھر ریفرنس بھی میں دے رہا ہوں، ساتھ بتا رہا ہوں کہ کیسا کیسا گند ڈالا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جماعت احمدیہ میں، مرزا غلام صاحب کی احمدیت کو کس طریقے سے اس شخص نے ختم کیا اور ہلاک کیا۔ آپ کہتے ہو ہم جماعت احمدیہ کے ممبر ہیں، آپ جماعت احمدیہ کے ممبر ہیں؟ بشیر الدین محمود نے حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ علیہ السلام کی احمدیت کے ساتھ کیا کیا؟
اور 100 سال سے آپ لوگ یہ کام کرتے چلے آ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، مرزا غلام احمد صاحب کا نام لے کر، ساتھ ہی دین اسلام کا نام لے کر اور احمدیت کا نام لے کر تم نے جماعت احمدیہ میں یہ سارے کام ڈالے ہیں۔ اس کے بعد میں سامنے کرام آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورت الحج کی آیات نمبر 53 اور 54 میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّاتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، یعنی جو نفس ڈالتا ہے۔ پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے، جو نفس ڈالتا ہے، ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سامعین کرام، یہ سورت الحج کی آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں 53 اور 54، یہ آیات بڑی معنی خیز ہیں، اور جماعت احمدیہ میں پیش گوئی مسلم موت کے حوالہ سے جو دجل ہو چکا ہے، جو فراڈ ہو چکا ہے، اس دجل، اس فراڈ اور اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے، یا اس دجل اور اس فراڈ اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے، یہ دونوں آیات جو ہیں چابی کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن متقیوں کے لیے۔ لیکن جو لوگ تقوی سے خالی ہوں ان کو تو یہ آیات فائدہ نہیں دے سکتی۔ ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ فرمایا ہوا ہے قرآن کریم کے متعلق، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کامل کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ کامل کتاب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ غیر متقی جو ہیں اس کتاب سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں تقوی ہی نہیں ہے۔ تقوی جن لوگوں میں ہے وہ اس سے فائدہ ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے، پہلے بھی اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ سامعین کرام، یہ تو آیات جو تھیں ابھی میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، سورہ الحج کی آیت نمبر 53 کے متعلق اپنی کتاب ازالہ اوہام
روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 439 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سنیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی، اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے استکشاف کے لیے بطور استخارہ و استخبارہ وغیرہ کی توجہ کرتا ہے، خاکسار اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے۔ یہ باتیں مرزا غلام صاحب کی ذہن میں بٹھاؤ، سنو غور سے ان باتوں کو۔ حضور صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برا یا بھلا کلمہ بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے، تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے۔ یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القی الشیطان فی امنیتہ۔ تو حضور صاحب نے یہ بیان فرما دیا، یہ آیت نمبر 53 جو ہے سورۃ الحج کی، اسی کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بتا دی ہے کہ ایسا ہو جایا کرتا ہے کہ نبی اور رسول کی جو الہام ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، اس میں بھی بعض اوقات اس کا نفس جو ہے تمنا کے وقت وہ دخل دے دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تو قرآن کریم نے جو ان آیات میں فرمایا ہے بالکل حق اور سچ فرمایا ہے، ایسے بالکل ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا آیا ہے، یعنی آسم سے پہلے بھی ہر نبی کے ساتھ۔ آسم بھی ایک نبی تھے، بشر تھے، آپ کے ساتھ بھی نفس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے ان آیات میں فرمایا ہے کہ تو بھی ایک بشر ہے، تیرے ساتھ بھی نفس ہے، تیرے اندر بھی تمنا اور خواہش ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے بعد 1 صدی قبل مرزا غلام احمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے معمور فرمائے تھے بطور امام مہدی اور بطور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی نفس تھا، آپ بھی بشر تھے، آپ میں بھی خواہش اور تمنا تھی۔ تو آپ بھی مطلب کہ یہ جو مضمون ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 کا، اس سے آپ بھی بالا نہیں ہو سکتی، کوئی نبی بھی بالا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کی تمنا بعض اوقات یا خواہش اس کی وحی میں دخل دے دیتی ہے، پہلی بات یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر نبی مومنوں اور متقیوں کو بھی اس قسم کے ہمیشہ خطرات لاحق رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے، ان میں بھی تمنا اور خواہشیں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا نفس ہماری خواہش اور تمنا کے وقت ہمارا جو نفس اس میں دخل نہ دے دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی مومنوں کو بھی نفس کے دخل سے بچاتا ہے، یعنی نبیوں کا دخل تو بالکل ہی نفس کا دخل اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، ان کو کلیئر، ان کی پوزیشن بالکل صاف کر دیتا ہے۔ تو جو غیر متقی مومن ہوتے ہیں تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، ان کو بچاتا ہے کہ کہیں ان کا نفس ان کی جو دخل نہ دے دے، اس کے خواب میں ان کی وحی میں یا الہام میں دخل نہ دے دے۔ لیکن جو غیر متقی ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کا نفس جو ہے بعض اوقات ان کا نفس دخل دیتا ہے اور بعض اوقات وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے کہ جیسے چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی عظیم و شان پیشگوئی مسلم موعود یا پیشگوئی نشان رحمت یا پیشگوئی ذکی غلام مسیح عظمیٰ، اس کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ حضور سامنے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا تھا۔ تو یہ باہر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ہی سیف تھا، ایسی تمنا، ایسی خواہش تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اور پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی جو ہوتا ہی ہے اور نفس کا دخل ہوتا ہے اس کو اٹھا دیتا ہے درمیان میں۔ تو ایسے ہی
ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ جس نبی کی امت اور جماعت کی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہوتی ہے، ٹیسٹ کرنا، آزمائش کرنی ہوتی ہے، تو اس نبی کا جو اجتہادی غلطی ہوتی ہے، جو نفس کا دخل ہوتا ہے، اس کو تو اٹھا دیتا ہے اللہ، لیکن نبی کو پتہ نہیں لگتا ہے اس بات کا، اللہ نہ بتاتا ہے، کیونکہ اگر اللہ بتا دے تو پھر نبی تو آگے بتا دیتا ہے، تو پھر وہ آزمائش نہیں اللہ تعالیٰ کر سکتا اس کی پیروکاروں کی۔ تو نبی کی پوزیشن تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس نفس کی غلطی جو دخل دے دیا نفس نے، اس کو اٹھا دیتا ہے، نبی بہرحال اس سے لازم رہتا ہے۔ تو نبی کے وفات کے بعد پھر اس کی جو پیروکار ہوتی ہیں، دنیا دار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ اس نبی کی اجتہادی غلطی یا نفس کا جو دخل ہے اس کی وہ ٹریپ میں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے۔ پھر وہ ایک وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو پھر یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کے مطابق بعض کو پھر وہ گمراہ قرار دے دیتا ہے اور بعض کو ہدایت مل جاتی ہے یا وہ ہدایت یافتہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلطی اجتہادی تو اٹھا دی، یعنی مرزا بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد یا چلہ ہوشیارپور میں جو مفصل الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، اس کے بعد ملہم پر 11 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 6-7 نومبر 1907 تک نازل فرما کر ملہم کی کلیئر پوزیشن کو کلیئر کر دیا، اس کی اجتہادی غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا، اس کے نفس کے دخل کو اٹھا دیا، لیکن امتی نبی کو کوئی پتہ نہیں ان باتوں کا۔ بہر وہ آخری زندگی تک وہ اس ذکی غلام کو اپنا لڑکا ہی سمجھتے رہے اور اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذکی غلام بطور اسماعیلی لڑکا محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو دیا ہی نہیں، نہ ان کے گھر میں پیدا ہوا۔ بہرحال الگ باتیں ہیں، میں اکثر بتایا کرتا ہوں، آج بھی میں تھوڑا سا ان کے متعلق ذکر کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو غیر متقی لوگ ہوتے ہیں ان کا نفس تو بہرحال دخل دیتا ہے اور وہ خطا کھاتے ہیں اور ٹھوکر کا موجب بنتے ہیں، جیسا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی نفس نے پھر ٹھوکر دی ان کو، اور انہوں نے ٹھوکر کھائی، اور ٹھوکر کھانے کے بعد نہ صرف خود ٹھوکر کھائی، پوری جماعت احمدیہ کو انہوں نے گمراہ کر دیا، پورے احمدیوں کو گمراہ کر دیا، وہ سارے ٹھوکر کھا کے بیٹھ گئے بیچارے۔ لیکن عام احمدیوں بیچاروں سادہ جو ہیں ان کا کوئی قصور نہیں اس معاملے میں، یہ سارا کیا دھرا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے میں آج 7 بیانوں کا ذکر کروں گا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی سٹیٹمنٹس ہیں، 5 اس کے بیانات جو اس کی خواب جو اس نے دیکھی 7-8 جنوری 1944 کو، اس سے پہلے جو اس کے 5 بیان اس نے مختلف اوقات میں دیے تھے، اب میں ان کا بھی ذکر کروں گا پہلے، اس کے بعد اس کی خواب پھر آئے گی، میں اس کا حوالہ دے دوں گا، آپ وہاں سے ان کی خواب پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر میں نے خواب کے بعد پھر اس کے خواب دیکھنے کے بعد جب انہوں نے دعویٰ کیا حلف کے ساتھ، پھر میں ان کے 2 بیانوں کا ذکر کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو متقی احمدی ہیں ان پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی محمدی مریم پر جو پیش ہوئی تھی مسلم موت کی، اس کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود نے کیا کیا، وہ کیسے کیا، تو ساری باتوں کا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب میں پہلے 5 بیانوں کا ذکر کرتا ہوں جو انہوں نے خواب دیکھنے سے پہلے مختلف اوقات میں، یعنی 30 سال میں، یعنی 1914 پر تو انہوں نے قبضہ کیا جماعت پر، جماعت کے اندر جماعت بنا کر، تو 1944 میں حلفاً وہ دعویٰ کرتا ہے مسلم موت کا۔ یہ 30 سال کا زمانہ مختلف اوقات میں بڑے انہوں نے بیان دیے، میں آج صرف 5 بیانوں کا ذکر کروں گا۔ سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد جو تھا، ان کے یہ 5 جن بیانوں کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ کمال الدین صاحب نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے اپنے رسالہ اندرونی اختلافات سلسلہ امجہ کے اسباب، انہوں نے 1914 میں یہ لکھا تھا، دسمبر 1914 میں ایک رسالہ، اس کے صفحات 72 اور 73 پر انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے حلفیہ بیان کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا، اور یہ میں نے حوالہ دیا، آپ وہاں سے ان کا یہ خواجہ کمال الدین صاحب کا یہ رسالہ پڑھ سکتے ہیں۔ خواجہ کمال الدین صاحب فرماتے ہیں، آخری التماس حضرت میاں صاحب کی خدمت میں یہ بھی کرتا ہوں، اگر وہ الہامن ہیں تو بروئے حلف اعلان کریں کہ میں الہامن کھڑا کیا گیا،
اور میں وہی ہوں جس کا وصیت میں ذکر ہے. یعنی الوصیت کی وہ بات فرما رہے ہیں. اور مجھے الہام اطلاع دی گئی ہے اور قدرت ثانیہ کا میں مظہر ہوں. چشم ماں روشن دل ماں شاد. کون چاہتا ہے کہ وہ دن قریب نہ آویں؟ کم از کم میں اپنے متعلق فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. اس حلف کے بعد مجھ پر حرام ہوگا کہ میں میاں صاحب کے عقائد کے خلاف لکھوں. یا قبول کر لوں گا یا میں دعاؤں میں لگ جاؤں گا. بہرحال میں خاموش ہو جاؤں گا. اگر وہ مسلم موعود ہیں تو پھر وہ حلفاً بیان کریں کہ آیا حلفاً ان کو اطلاع ملی کہ وہی فرزند ہے جس کا اشارہ سبز اشتہار میں ہے. اگر وہ الہاماً نہیں تو پھر اپنے مریدوں کو روکیں کیونکہ وہ آپ کو مسلم موعود یا پسر موعود بنا رہے ہیں. آپ کیوں خاموش ہو رہے ہیں؟ خاموش اس لیے ہو رہے تھے کہ اندر بدنیتی تھی. خود ہی مطلب کو صحابی جو ان کو بنا رہے تھے وہ ان کے اشارے پہ بنا رہے تھے. وہ تبھی بھی خاموش تھے. آگے وہ فرماتے ہیں یہ خاموشی نہایت خطرناک ہے. آپ کے مبائن میں سے ایک مسلم موعود آپ کو بنایا اور ایک رسالہ میں لکھا. آپ لوگ جب الغلام.com پر نیوز نمبر 5 پر آپ اس کا ٹائٹل دیکھ لیں اس رسالے کا. وہاں پر نشان رحمت لکھا ہوا نیچے المسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مدر ثانی پر. آپ وہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ خواجہ کمال الدین صاحب سچ کہہ رہے تھے کہ یہی تماشا ہو رہا تھا. اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا مرزا بشیر الدین محمود کے اشارے پر. کیونکہ کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا بندہ کہ کسی کے متعلق کوئی دعویٰ کرتا پھر. کسی کا کیا حق ہے؟ ہاں تبھی لوگ کریں گے کہ جب کوئی بندہ یا کوئی وجود ان کو اشارہ کر دے کہ میرے متعلق کرو تو وہ کر دیں گے. کیونکہ جماعت پر تو وہ قبضہ کر بیٹھے تھے شروع میں 1914 میں کر لیا. بعد پھر وہ دنیا دار ٹائپ لوگ جو تھے خوش آمدی قسم کے ان کے یا دنیا دار صحابی کہہ لیں تو انہوں نے پھر یہ کام کیے. اچھا خواجہ کمال الدین صاحب کے اس مطالبہ کے جواب میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 1916 میں حلفیہ بیان مطالبہ کے جواب میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پس میں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. یہ جو حوالہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں تاریخ احمدیت جلد نہم صفحہ 486 487. وہ کہتے ہیں پس میں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. اگر میں ہوں تو الحمدللہ دعویٰ سے فائدہ نہیں. اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے میں ایک غلطی سے محفوظ ہو گیا. بعض لوگ مجھے وہ موعود سمجھتے ہیں میں ان کو بھی نہیں روکتا. ہر ایک شخص کا اپنا خیال تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں. سامعین کرام اگر کوئی انسان دعویٰ نہیں کرتا اس کو الہام ہی نہیں ہوتا وہ دعویٰ نہیں کرتا اپنا مجدد ہونے کا یا مسیح ہونے کا لوگ اس کے متعلق دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں کیا اس سے بڑی ہوئی خلاف شریعت کو بات ہو سکتی ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف شریعت بات نہیں. لوگ میرے متعلق یہ اعلان کر رہے ہیں اور یہ خلاف شریعت بات نہیں. اس سے بڑی اور خلاف شریعت کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور وہ اس لیے وہ اعلان کر رہے تھے ان کے متعلق مسلم موعود ہونے کا کیونکہ ان کی شے پر ان کے اشارے پر وہ سب کچھ کر رہے تھے. حضرت مرزا غلام احمد اسام کے موعود امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کے بھی دعوی تھے. آپ لوگ سب جانتے ہیں. اور کیا انہوں نے بھی ایسے ہی کام کیے تھے اپنے دعوی سے پہلے یعنی امام مہدی کے دعوے سے پہلے اور مسیح موعود ہونے کے دعویٰ انہوں نے 1891 میں کیے تھے. کیا اس سے پہلے جو ان کی زندگی گزری ہے یعنی براہین احمدیہ کتاب بھی انہوں نے 1884 مکمل کر لی تھی تو 1891 تک ان کی کافی 50 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی. تو وہ تو اپنی براہین احمدیہ میں حیات مسیح کے عقیدے کی کو سچا کہہ رہے تھے. انہوں نے لکھا تھا یہی لا علم تھے بالکل کہ وہ پہلا مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی وہ تو فوت ہو چکا ہے دوسرے انسانوں کی طرح. تو ان کے تو اس قسم کے عقائد تھے. تو انہوں نے کوئی ایسا نہ اس کے متعلق کسی ان کے دوست نے کوئی ایسا دعویٰ کیا کہ مرزا غلام احمد مسیح موعود ہیں ان کے دعوے سے پہلے. نہ امام مہدی ان کا کسی نے کہا. ہاں سب سے پہلے اگر خبر ہوئی تو خود مرزا غلام صاحب کو اللہ نے دی الہام کے ساتھ کہ اے میرے بندے تو ہی وہ موعود امام مہدی ہے اور تو ہی وہ موعود
مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، امتی فرد تو ہی ہے وہ. تو یعنی مطلب کہ یہ بشیر الدین محمود احمد کے سلسلے میں معاملہ ہی الٹ ہو گیا. اس کے متعلق قیادت جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کے بعد ہی دنیا دار صحابیوں نے، دنیا دار خوش آمدیوں نے، جو اس کے دوست تھے، اس کی شے پر اس کے متعلق وہ نعرے لگانا شروع کر دیے. دیکھیں، اگر کوئی انسان، کوئی احمدی میں تقوی ہے تو یہ بات ہی اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ مرزا بشیر الدین کا دعویٰ مسلم موعود ہی جھوٹا ایک سیاسی دعویٰ تھا. بہرحال دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے، تو آپ کو چاہیے کہ تقوی سے کام لے کر الہامی پیشگوئی مسیح موت کے متعلق اگر کسی انسان نے ظلم کیا ہے احمدیوں پر، یا اس الہامی پیشگوئی مسیح موت پر بھی ظلم کیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس ظلم سے نجات پانے کے لیے وہ کھڑے ہو جاؤ. دوسرا حوالہ اس طرح ہے سامعین کرام کہ جون 1937 میں یہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے خط میں لکھتے ہیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب. اس کا حوالہ ہے احمدیت اسلام کی نشات ثانیہ، انگریز کی کتاب ہے ان کی. تو اس کا صفحہ 299 پر یہ الفاظ ہیں، انگریزی کے الفاظ ہیں. تو میں نے اس کا خود ترجمہ کیا ہے، آپ پڑھ لیں، وہاں پر انگریزی میں پڑھ لیں، اور جو ترجمہ ہے وہ وہی ہوگا جو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. مرزا بشیر الدین محمود احمد لکھتے ہیں اس صفحہ پر: میں خیال کرتا ہوں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانہ میں آئے گا. جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں. سامعین کرام، دوبارہ پڑھتا ہوں، غور کرنا ان لفاظ پر، وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے، یعنی وہ غور کرتے رہتے تھے، یہ پیشگوئی مسلم موعود پر ہمیشہ وہ غور کرتے رہتے تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں. جیسا میں خیال کرتا ہوں کہ جو شخص بھی ان پیشگوئیوں کو مصداق ہے، اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں، لہذا میں ایسا دعویٰ کرنا ضروری نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں، اور پھر خواب دیکھنے کے بعد پھر حلفاً دعوے کیے، یہاں پر وہ یہ بیان دے رہے ہیں 1937 میں. آگے کہتے ہیں، لہٰذا میں ایسا دعویٰ کرنا ضروری نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کی غرض و غایت کافی حد تک میرے ذریعے پوری کر دی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے 1937 کا. چودھری ظفر اللہ کے آگے انہوں نے یہ خط لکھا تھا، تو آپ پڑھ لیں متعلقہ جو حوالہ ہے وہاں پر. تیسرا ان کا بیان اس طرح ہے کہ 7 جولائی 1939 کو خطبہ جمعہ میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد فرماتے ہیں. اس کا حوالہ اس طرح ہے کہ الفضل مورخہ 2 اگست 1939 خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، میرے نزدیک مسلم موعود کی پیشگوئی چونکہ معمور کے متعلق نہیں بلکہ غیر معمور کے متعلق ہے، اس لیے وہ ان پیشگوئیوں میں داخل ہی نہیں جن میں کسی دعویٰ کی ضرورت ہو. سامعین کرام، پھر خواب دیکھنے کے بعد 1944 میں حلفاً دعوے کیوں کرتا پھرا تھا؟ پھر یہ بندہ پورا سال اس نے جگہ جگہ پر 3-4 جگہ پر، پہلے قادیان میں، پھر ہوشیارپور میں، پھر دلی میں، لدھیانے میں، پھر یہ دعوے کرتا رہا، حلفاً دعوے کرتا رہا. کیوں کرتا رہا تھا؟ یہاں پر وہ فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس لیے وہ ان پیشگوئیوں میں داخل ہی نہیں جن میں کسی دعویٰ کی ضرورت ہو. میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیشگوئی مجھ پر چسپاں نہیں ہوتی. ابھی دعویٰ کرنا تھا 1944 میں جا کے، یہ 1939 کی باتیں ہیں خطبہ جمعہ میں. وہاں پر وہ بنے بیٹھے ہیں. خواب تو ایسی تماشا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے. وہ کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیشگوئی مجھ پر چسپاں نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پیشگوئی کسی معمور کے متعلق نہ ہو تو اس میں دعویٰ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ یاد رکھنا ہے ان بیانوں کو. اور خواب دیکھنے کے بعد جو بیان دیتے ہیں میں وہ بعد میں پڑھوں گا. تیسرا بیان، یہ تیسرا بیان تھا. چوتھا بیان سن لیجئے. اسی خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں، یہ اس کا حوالہ ہے الفضل 2 اگست 1939. اگر مجھ پر تمام علامات چسپاں ہو رہی ہوں اور جس قدر نشانات مسلم موعود کے بتائے گئے ہوں وہ سب مجھ پر پورے ہو رہے ہوں تو کوئی لاکھ شور مچاتا رہے کہ یہ مسلم موعود
نہیں، دنیا اس کی بات پر کان نہیں دھرے گی۔ ابھی دیکھیں 1939 کی باتیں ہیں، خطبہ جمعہ میں کہہ رہے ہو تو مسلم موت بنے ہوئے تھے پہلے۔ کیا اس سے بڑا جھوٹ، دجل اور فریب کو ہو سکتا ہے کہ جی 1944 میں انہوں نے دعویٰ کیا؟ وہ تو پہلے ہی بن کے بیٹھے ہوئے تھے مسلم موت۔ یہ چوتھا بیان تھا۔ پانچواں بیان سنیے، اس کا حوالہ اس طرح ہے کہ وہی کتاب ہے چودھری مظفر اللہ خان صاحب کی، احمدی اسلام کی نشات ثانیہ، وہ صفحہ 299 پر ہی یہ الفاظ ہیں ان کے۔ وہ کہتے ہیں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو مخاطب کر کے، یہ 1940 میں یہ جو ہے یہ الفاظ ہیں 1940 میں ایک خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں وہ لوگ۔ وہ کہتے ہیں لوگوں نے کوشش کی ہے کہ میں دعویٰ مسلم موت کروں، لیکن میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ کہا جاتا ہے کہ میرے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ میں مسلم موت ہوں، حالانکہ میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ دیکھو کیسی باتیں، یعنی مریدوں کو انگلیوں پر نچاتے رہے۔ آگے کہتے ہیں میں ایسا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اگر میں واقعی مسلم موعود ہوں تو میرے دعویٰ مسلم موعود نہ کرنے سے میرے مقام پر فرق نہیں پڑتا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو شخص خدا کی طرف سے معمور نہ ہو، اس سے متعلق پیشگوئی کے سلسلے میں کسی شخص کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں۔ اب دیکھیں جی، وہ خواب دیکھنے کے بعد پھر وہ حلفاً دعوے کیے تو اس وقت بھی یہ پیشگوئی پھر معمور کی بن گئی تھی۔ کیوں حلفاً دعوے کرتا پھر رہا تھا پھر بعد میں؟ آگے وہ لکھتے ہیں لہٰذا ایک غیر معمور کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں، ایک معمور سے متعلق پیشگوئی کے سلسلے میں دعویٰ کرنا ضروری ہے۔ ایک غیر معمور کی صورت میں کسی شخص کی کامیابیوں کو دیکھا جائے گا۔ دیکھیں وہ کس طریقے سے لوگوں کو گھیر کے اپنی کامیابی کی طرف لے کے آ رہے تھے دعویٰ کرنے کے لیے۔ ایک غیر معمور کی صورت میں کسی شخص کی کامیابیوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ پیشگوئی کا مصداق ہے یا نہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ وہ دعویٰ کرے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کسی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا انکار بھی کر دے، تب بھی یہی سمجھا جائے گا کہ پیشگوئی اس کے وجود میں پوری ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کہاں سوئے ہوئے تم؟ 100 سال سے نسل در نسل سوئے پڑے ہو۔ وہ کیا کر رہا تھا بندہ؟ آگے وہ کہتے ہیں لہٰذا میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ کوئی دعویٰ کروں کہ میں مسلم موعود ہوں، کہ کوئی بھی مطلب تقویٰ خالی تھا پورے احمدیوں میں۔ کسی نے اٹھ کر سوال نہیں کیا بعد میں کہ جناب آپ کیا بیان دے رہے ہیں اس پیشگوئی کے متعلق جو چلا ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی؟ آپ کے بیان کیا، آپ کے بیان میں سے کیا ہم کیا سمجھیں؟ کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ اس کا بیان؟ سامعین کرام، یہ جو ابھی میں نے 5 بیان ان کے پڑھے ہیں، ان بیانوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نمبر 1 یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد ہمیشہ اور ہمہ وقت پیشگوئی مسلم موت پر غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ، کبھی کہتے رہے کہ اس پیشگوئی کا میں مصداق ہوں، لیکن مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ۔ تیسری بات یہ، کبھی کہتے رہے کہ معمور کی پیشگوئی میں دعویٰ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پیشگوئی مسلم معمور کی پیشگوئی نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ، کبھی کہتے رہے اس پیشگوئی کا مصداق حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا کوئی لڑکا ہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو بیان جو ابھی میں نے 5 پڑھے، ان سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ 5ویں یہ کہ ان کے بیانات سے یہ ظاہر ہے سامعین کرام کہ وہ مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کرنے سے گھبراتے تھے کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی گرفت میں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ سب بیانات بتا رہے ہیں کہ پیشگوئی مسلم موعود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اصحاب پر سوار تھی، یا میں دوسرے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم موعود بننے کا ان پر بھوت سوار تھا کہ میں ہر صورت میں کیونکہ وہ قبضہ کر بیٹھے، وہ خلیفہ شریف سے بن کے بیٹھ گئے کہ آج تو اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ دوسرا اہم کام ان کا یہ تھا کہ میں نے اس پیشگوئی کا مصداق بننا ہے۔ تو یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، اس کے دجل کرتے، کوئی روحانی متقی نیک لوگوں کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی پیشگوئی کے متعلق یہ کام کرتے پھرے اور جماعتوں پر قبضے کرتے پھرے سیاسی رنگ میں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد کیا ہم احمدی کر سکتے ہیں؟ لیکن میں افسوس ہے مجھے کہ اگر آپ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اگر آپ کو پہلے نہیں پتہ لگا، آج تو آپ یہ عاجز معمور ہے خدا کی طرف سے یہ باتیں کھول کے آپ کو بتانے کے لیے، تو ابھی بھی آپ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے۔
یہ پیشگوئی نہ صرف ان کے اعصاب پر سوار تھی بلکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ دعویٰ بھی نہ کریں اور جماعت میں مسلم موت بھی تسلیم کر لیے جائیں. یہ ان کی خواہش تھی. یہ بیان بتا رہے ہیں کہ یہ خواہشیں جو 5 باتیں میں نے بتائی ہیں یہ ان میں تھی پائی جاتی تھی. میں اب سوال کرتا ہوں اپنی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے بھی دعوے کیے تھے امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کے. کیا اپنے دعوے سے پہلے انہوں نے بھی یہی کام کیے تھے زندگی میں؟ کیا اپنے دوستوں کے ذریعے اپنے متعلق دعوے کروائے تھے یا اپنے تحریروں سے تقریروں میں اس کی باتیں انہوں نے کی تھیں؟ ہرگز نہیں. کیونکہ صادق جو ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان باتوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی مجدد موعود بنانے والا ہے یا مسلح بنانے والا ہے یا کسی الہامی پیشگو کا مصداق بنانے والا ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہی حال میرا مجھے بھی مطلب کہ میں تو میری پورے خاندان کا فیملی کا یہی عقیدہ تھا میرے والد صاحب کا ماں اور بھائیوں کا سب کا. کیونکہ ایسی جماعتی احمدیہ ہمارا تعلق تھا قادیان سے. تو خاکسار اتنا کوئی ہمارا کوئی زیادہ اتنا نہیں مطالعہ تھا مذہب کا. جنگل میں رہنے والے ہم لوگ گاؤں میں رہنے والے تو ہم تو نہیں جانتے. ہاں الحمدللہ اللہ نے ہمیں قسمت میں احمدیت کر دی اور ہم احمدی مسلمان تھے اور حضرت مرزا غلام صاحب اور آنسم کی سچائی پر اور دین اسلام کی سچائی پر پختہ یقین تھا. زیادہ علم نہیں تھا. ہاں ایک آدھ دفعہ ایسا بھی ضرور ہوا کہ کسی انسان نے اعتراض کیا میرے سامنے کہ جی وہ لاہوری جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ بشیر الدین مسلم موعود نہیں تھے. میں نے ان سے بزرگ تھے میرے میں نے ان کا کہ ٹھیک ہے آپ کا جو عقیدہ آپ کے پاس ہے ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے. اس میں آپ بزرگ ہیں میرے میں آپ سے کیا بحث کر سکتا ہوں. لاکم دینکم ولی دین. تو آپ کو اپنا دین مبارک ہو میرے لیے میرا. یہ دیکھیں یہ وہ باتیں 10 دسمبر 1983 سے پہلے والی زندگی کی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بیان ہی مرزا غلام صاحب براہین احمدیہ میں لکھتے رہے حیات مسیح کے متعلق بھی عیسیٰ آسمان پر گیا ہوا ہے. تو یہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کس اپنی رحمت کا نشان بنانے والا ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. سامعین کرام اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا خواب میں وہ نہیں پڑھتا یہاں پر کیونکہ میں اگر پڑھوں گا تو وہ تو آدھا گھنٹہ تو کو لگ. اتنا طویل خواب ہے کہ جس طرح شیطان کی آنکھ لمبی ہوتی ہے اس طرح خواب میں نے کبھی کسی نبی کا کسی ولی کا کسی مجدد کا اتنا طویل خواب میں نے نہیں زندگی میں پڑھا جتنا بھی میں نے مذہب کا مطالعہ کیا ہے. آپ لوگ نیوز نمبر 82 یعنی alghulam.com پر 82 جو نیوز ہے اس پر یہ ان کا خواب پڑھ لیں. تو میں اس خواب کو چھوڑتا ہوں. تو اس کے بعد میں اب دوبارہ وہی اضالہ وہام کا مرزا غلام صاحب کا جو حوالہ تھا وہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھتا ہوں دوبارہ. حضور صاحب فرماتے ہیں اور ایک اور حوالہ ان کو پڑھ دیتا ہوں خوابوں کے متعلق. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ملفوظات جلد 4 صفحہ 328 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 3 قسم کی خوابیں ہوتی ہیں. ایک نفسانی ایک شیطانی اور ایک رحمانی. نفسانی جیسے بلی کو چیچڑوں کے خواب. آپ دیکھیں 30 سال مرزا بشیر الدین محمود احمد کے 5 بیان میں نے بھی پڑھے ہیں. دعویٰ و عمل وہ کرتے ہیں 1944 میں خواب کے نتیجے میں. تو وہ 30 سال وہ کیا کرتے رہے تھے. ان کے بیان بتا رہے ہیں کہ الہامی پیشگی مسلم موعود ان کے اعصاب پر سوار تھی. مسلم موعود بننے کا بھوت ان پر سوار تھا. تو وہی بات ہے نا کہ بلی کو چھچڑوں کے خواب. یہ معاملہ اس کی مصداق تھی ان کی خواب. شیطانی حضور صاحب فرماتے ہیں آگے شیطانی وہ جس میں ڈر وحشت ہو. رحمانی خواب خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتی ہے اور اس کا ثبوت صرف تجربہ ہے. اچھا دوبارہ میں وہ حوالہ پڑھتا ہوں حضور صاحب کا اضالہ وہام کا وہ جو آپ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 کے سلسلے میں دیا ہوا ہے تاکہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ 5 بیان جو مرزا بشیر الدین محمود کے ابھی میں نے پڑھ کر سنا ہے ان سے کیا ثابت ہوتا ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں روحانی ذہن جلد 3 صفحہ 439 پر الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی. اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے استکشاف کے لیے بطور استخارہ و استخبارہ وغیرہ کی توجہ کرتا ہے خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برا یا بھلا کلمہ بطور الہام معلوم ہو جائے تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے. یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے. اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے وما ارسلنا
من قبل کا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیات. دیکھیں نبیوں کے ساتھ بھی یہ تمنا ہے. تو مرزا بشیر الدین کے 5 بیان ابھی جو میں نے پڑھے ہیں وہ آپ کے دوبارہ خطبہ سننا، بار بار سننا. بھئی جناب یہ تو صاف مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ مرزا بشیر الدین کی خواب جو ہے ایک نفسانی خواب تھی، کیونکہ وہ 30 سال ان کی اصحاب پر سوار رہی پیش ہوئی مسلم موت. وہ مسلم موت ہر صورت میں بننا چاہتے تھے. اچھا سامعین کرام، اب سوال ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی خواب کی کیا حقیقت ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں. حضرت مرزا غلام صاحب کا حوالہ جو ازالہ ہوں کا ابھی میں نے پڑھا ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے خواب دیکھنے سے پہلے 5 جو بیانات ابھی میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائے ہیں، اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں کہ ان کا دیکھا گیا خواب ایک نفسانی خواب تھا. اور پھر اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے 10 سال بعد اپنی شہر قطع کروا کے اپنے مفتری اللہ ہونے کی سزا پائی انہوں نے. یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ کوئی بھی اس سے لا علم نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں. میرے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں، میں بعض کا آپ پر بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے ساتھ ہاتھ ہو گیا اعلامی پیش کی مسلم موت کے حوالہ سے. وہ جھوٹا آدمی تھا، وہ جھوٹے دعوے کر کے بیٹھا اور سزا بھی پائی. ابھی بھی تم اس کو مسلم موت کرتے پھر رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، فہم دے، اور آپ اس دجل سے باہر آ جائیں. سامعین کرام دیکھیں، جب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا یہ حال تھا، جس نے جماعت پر قبضہ کیا، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر، پھر جھوٹے دعوے مسلم موت کے کیے. اب جب اس شخص کا یہ حال تھا، اتنا کاذب و فریب کار انسان تھا، تو اب خود اندازہ کریں کہ ان کے جانشین مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد اور مرزا موجودہ جو ہے مرزا صاحب، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ تمہارے ساتھ کیا کرتے پھر رہے ہوں گے؟ ان کا حال تو ان سے اس بشیر الدین محمود سے بدتر ہے. اچھا اب میں وہ جو 2 بیان انہوں نے دیے خواب دیکھنے کے بعد، میں وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. خواب دیکھنے کے بعد جو 2 بیان ہیں، اس لحاظ سے پہلا بیان اس طرح ہے کہ وہ 7-8 جنوری 1944 کی درمیانی رات خواب دیکھنے کے بعد قادیان میں اپنے 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں، یہ الفجر 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم 2. وہ کہتے ہیں، لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو. اب دیکھیں یہ ان کا بیان ہے، یعنی خواب دیکھنے کے بعد جو انہوں نے پھر حلفاً دعویٰ کیا اسی خطبہ جمعہ میں، تو یہ وہ بیان دے رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں سامعین کرام، خاکسار نے اس حوالہ سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جو بیانات آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائے ہیں، ان سے بالکل عیاں ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد جس نفس سے بچنے کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ نفس تو ان پر خلیفہ بننے کے بعد، یعنی جماعتی قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد ہی مکمل طور پر غلبہ پا چکا تھا، اور ان میں یہ شدید خواہش پیدا ہو گئی تھی، یا وہ نفس کر چکا تھا پیدا، کہ لوگ کسی طرح یہ پیشگو مجھ پر چسپاں کر دیں. اور اس غرض کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے 30 سال میں مختلف اوقات میں مختلف بیانات کے ذریعے ہر قسم کا مواد احمدیوں کے آگے رکھ دیا، تاکہ انہیں اس پیشگوئی کو ان پر چسپ کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ احمدیہ قیادت پر قبضہ جمانے کے بعد اور دعویٰ سے پہلے 30 سال انہوں نے اسی پیشگوئی پر غور و فکر کرتے ہوئے گزارے تھے، بلکہ وہ تو اس پیشگوئی مسلم موت کو اپنے اوپر چسپاں کیے ہوئے تھے. ابھی میں نے چودھری منظور ظفر اللہ صاحب کا وہ پڑھ کر سنایا آپ لوگوں کو بیان، بعد میں ابھی میں پڑھتا ہوں. لیکن خواب دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں، مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو. سامعین کرام، خواب دیکھنے کے بعد مرزا بشیر الدین محمود نے
پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، اور ان کے بیانوں میں کتنا تضاد ہے۔ ان کے بیانوں، ان کے دعویٰ مسلم موعود کے جھوٹے ہونے کا، یہ ان کا تضاد جو ہے، یہی ان کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے۔ ایک محاورہ ہے فارسی کا، دروگو را حافظہ ناباشد، یعنی جھوٹا اپنی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ابھی میں پڑھ کے سناتا ہوں، ابھی کہ میں بلکہ پڑھ کر سنا چکا ہوں، پہلا ہی بیان جو چودھری ظفر اللہ صاحب کا میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا ہے، تو جناب وہاں پر چودھری ظفر اللہ صاحب سے تو کہتے ہیں کہ جتنا میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیشگوئیوں میں میری خلافت کی جو کامیابیاں ہیں دور میں، وہ ساری اسی سے متعلق ہیں۔ تو وہ تو غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ دوبارہ بھی میں ان کو یہ بیان آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ دیکھیں، انگریزی جو لا ہے نا، اپنا انگلش جو لا ہے، اس میں جب کوئی ملزم ہوتا ہے تو جو وکیل ہوتے ہیں ان پر جرا کرتے ہیں، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بندہ سچا ہے تو اس کی باتوں میں تضاد نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ جھوٹا ہے، واقعی اس نے جرم کیا ہے، تو واقعی جو یہ بیان دے گا ان بیانوں میں تضاد پیدا ہو جائے گا، یعنی اس سے پھر وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے، جج اس کو مجرم قرار دے دیتا ہے۔ اور یہی بات دیکھو مرزا بشیر الدین محمود کو اب عقلی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے نا، باقی میں تو اللہ کے سے علم پا کر ان انکشافات کے ساتھ یہ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ ویسے اگر کسی پر الہام نازل نہ بھی ہو، کوئی انکشاف نہ بھی ہو، عام عقل صحیح معقول بندہ ہو، متقی ہو، تو وہ ان کے بیانوں کو پڑھے، تو وہ بیانوں کو پڑھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ سارا جھوٹا دعویٰ تھا، کیونکہ اس کے بیان ہی ایک دوسرے کے ساتھ متضاد بیان ہیں، کنٹراڈکشن ہے ان میں۔ اب سامعین کرام، اگلا بیان میں پڑھ کے سناتا ہوں، دوسرا بیان، اور ترتیب کے لحاظ سے پھر ساتواں بیان بنتا ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں، یہ الفضل 1 فروری 1944، صفحہ 5، کالم 2۔ وہ کہتے ہیں، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ اب سامعین کرام، پہلے 5 بیان میں، وہ تو خواب دیکھنے سے پہلے وہ مسلم موعود بنے بیٹھے تھے، وہ سارے بیان انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اب یہ بیان جو وہ دے رہے ہیں خواب دیکھنے کے بعد خطبہ جمعہ میں 28 جنوری 1944 کو قادیان میں۔ جون 1937 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کو خط میں فرماتے ہیں، حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ دیکھیں، یہ بیان ہے ان کا 1937 کا، چودھری ظفر اللہ صاحب کی کتاب جو ہے وہ دیکھ لیں، میں نے حوالہ پہلے پڑھ دیا ہے۔ جنوری 1944 میں خواب دیکھنے کے بعد دعویٰ کرتے وقت خطبہ جمعہ میں، یعنی 28 جنوری 1944 کا خطبہ جمعہ، وہ کہتے ہیں، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اور میں وہ جو جیالہ صاحب ہیں نا، فیضان ختم نبوت کے، جس نے یہ سوال کیا ہے میری تجدید کے حوالے سے، میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ دیکھیں، آپ نے کہا ریفرنس سے بات کریں، میں ریفرنس دے رہا ہوں سب ان افرادوں کے کہ بشیر الدین محمود نے جماعتی احمدیہ کے ساتھ کیا کیا، احمدیوں کے ساتھ کیا کیا، یہ فراڈ ہے ان کے، آپ ان کو جھٹلا سکتے ہیں؟ یہ ہے تجدید اس سازش کی، اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، اللہ تعالیٰ کے الہام کے ساتھ میں کھڑا کیا گیا ہوں، معمور کیا گیا ہوں۔ بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں کا جو فریب کاری ہیں، جو دجل ہیں، فراڈ ہیں 100 سال سے، ان کا پردہ چاک کرنے کے لیے۔ اب سامعین کرام، آپ خود ہی بتائیں کہ مرزا بشیر الدین محمود کے ان 2 متضاد بیانوں میں سے کون سا بیان سچا تھا اور کون سا جھوٹا تھا؟ کیونکہ پہلے وہ خواب دیکھنے سے کہتے ہیں چودھری ظفر اللہ صاحب کو، تو میں نے اتنا غور کیا ہے ان پیشگوئیوں پر، تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک بیان ان کا 1937 کا، اگر خواب دیکھنے کے بعد 1944 میں 28 جنوری کو، وہ کہتے ہیں، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ میں فیضان ختم نبوت کے جالے سے کہوں گا کہ اگر تیرے اندر 1% بھی تقویٰ ہے تو یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں نا، تو توبہ کر لے، اللہ سے استغفار کرے کہ اے خدا ہمیں سب کو معاف کر دے، اور تو سب سے پہلے معافی مانگے اللہ سے کہ یہ سارا ڈرامہ اور فراڈ تھا جو جماعت احمدیہ میں مرزا بشیر الدین محمود نے کیا ہوا ہے۔
اور میں بیان دے رہا ہوں اور ریفرنس سے دے رہا ہوں، وہ خالی باتیں نہیں کر رہا۔ سامعین کرام، یہ جو دونوں متضاد بیان ہیں، ان میں سے کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں بیان جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک نفسانی بندہ تھا۔ وہ جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اس کے اندر یہ بدنیتی پیدا ہو چکی تھی کہ میں نے اس الہامی پیشگی مسلم موت کا بھی اپنے آپ کو مستاق بنانا ہے، میں نے اس پر قبضہ کرنا ہے۔ پر قبضہ اسی وقت کر لیا اپنے متعلق کہ یہ اعلان کروا کے اپنے ساتھیوں سے کہ المسیح الموعود، یہ نیوز نمبر 5 پڑھیں الغلام.com پر۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی خوابی بارہا آپ لوگوں کے آگے خطبات میں مضامین میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ بھی کتنی مختصر خواب ہے میری، اور جو اللہ نے تعبیر 6 سال کے بعد اس خواب کی بتائی، مجھے تو پتہ نہیں چلا اسی خواب کی تعبیر کا بھی۔ تو منظوم اللہ نے پہلے منظوم مطلب کہ میرے دل میں فکرات ڈالے اور میں نے وہ لکھ لیے، ان کو نہیں سمجھا، میں نہ سمجھ سکا بھی یہ الہامی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالے ہیں۔ تو وہ دعاؤں میں کرتا رہا، نماز میں پڑھتا رہا، پھر چند مہینوں کے بعد وہ خواب دیکھتا ہوں میں، وہ خواب نمبر 2 ہے میری کتاب غلام مسیح الزماں، غالباً 60 کے قریب صفحے جو شروع ہوئے ہیں وہاں پر وہ یہ دونوں خوابیں ہیں، وہاں پر خواب نمبر 2 کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضور صاحب کو خواب میں دیکھتا ہوں، لالیاں کے قریب نظارہ ہے۔ حضور صاحب مجھے فرماتے ہیں کہ غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو۔ حضور صاحب اس کے ساتھ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں دعا کے لیے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں دعا کے لیے، تو وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ تو میں وہاں پر جو دعا میں نے کی وہی جو منظوم فکرات جو میرے دل میں اللہ نے ڈالے تھے، وہ اللہ کا ایک اس میں الہام تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا۔ میں وہاں پر اس خواب میں یہ نظم پڑھ رہا ہوں کہ اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میری غفار سن لے۔ تو بعد میں 6 سال تک مجھے اس خواب کی تعبیر کا نہیں پتہ لگا۔ بشیر الدین محمود نے 7-8 جنوری 1944 کو لاہور میں شیخ بشیر احمد کی کوٹھی میں خواب دیکھی، اور جاتے ہی 28 جنوری 1928 کے خطبہ جمعہ میں اپنے حلفاً اپنے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ نفسانی خوابوں کی باتیں ہوتی ہیں، جو سچی خوابیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سچے بندے کو تو پتہ نہیں لگتا، اور جب تک اللہ نہیں بتاتا وہ نہ وہ کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نیک خواب ہے، اللہ نے مجھے دکھائی ہے، مبارک ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی تعبیر کیا ہے، وہ ظاہر کر دے گا۔ تو 6 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد دارالحمد لاہور میں نیو مسلم ٹاؤن کا جو ہاسٹل ہے احمدیہ، تو وہاں پہ پھر مجھے ان خوابوں کی تعبیر اللہ نے مجھے بتائی۔ اور یہ میں نے بارہا اپنے خطبات میں، لیکچروں میں اور اپنی تقریروں میں ذکر کیا ہے اس خواب کا بھی اور اس کی تعبیر کا بھی جو اللہ نے 6 سال کے بعد بتائی۔ تو حیران رہ جاتا ہے انسان کہ اتنی مختصر خواب اور اتنی زبردست حیرت انگیز اس کی تعبیر۔ تو اس کے بعد سامعین کرام آپ خود سمجھ جائیں کہ ایک بندہ جو ہے اتنے جھوٹ بولتا پھر رہا ہے اور لوگوں کو، احمدیوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے، اور اب میں کھول کے بتا رہا ہوں، آج سے پہلے یا میرے دعوت سے پہلے یا میرے بتانے سے پہلے اگر احمدی لا علم تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ سچے مسلم موعود ہوں گے تو وہ ایک لحاظ سے معذور تھے۔ اب میرے بتانے کے بعد تم سب معذور نہیں ہو۔ اب تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ جناب ایک بندے نے تم پر ہر چیز کھول دی تھی، اور اس بندے نے 10 مارچ 1954 کو اللہ نے اس کی شہرہ بھی کاٹ دی، پھر بھی تم نہ باز آئے اس بات سے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں منہاج نبوت پر آنے والوں کو دنیا کبھی قبول نہیں کرتی، یہ یاد رکھیں۔ یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ سب نبیوں کا سردار، جب اللہ نے ان کو بطور نبی معمور مقرر فرمایا، مکہ میں ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے دکھ انہوں نے سہے۔ یہ ہوتا ہے منہاج نبوت پر آنے والا بندہ۔ منہاج نبوت پر آنے والوں کو دنیا کبھی قبول نہیں کرتی، لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے جماعتی قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد دنیا دار صحابیوں نے، دنیا دار احمدیوں نے ان کے دعویٰ سے بھی پہلے ان کے متعلق مسلم موعود ہونے کے تقریری اور تحریری اعلانات شروع کر دیے تھے۔ تو یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ سارا ایک دجل فریب تھا پیشگی مسلم موعود کے حوالے سے۔ ایک بندہ جھوٹے طور پر اس پیشگی پر قبضہ کر رہا تھا، اس نے 1914 میں قبضہ کیا، اور پھر 30 سال لوگوں پر آگے بیان دے کے مختلف لوگوں کے ذہن پڑتا رہا کہ لوگوں کا کیا خیال ہے احمدیوں کا۔ پھر ایک وہی نفسانی خواب دیکھ کے پھر وہ
دعویٰ کرتا ہے. میں نے ساری تفصیل بتا چکا ہوں کہ خواب دیکھنے سے پہلے کیا بیان تھے اور خواب کیا تھی اور خواب دیکھنے کے بعد کیا وہ بیان دیتا ہے. بیانوں میں بھی سخت تضاد. اور پھر مرزا غلام صاحب کا ازالہ ہم کا حوالہ جو پڑھا ہے میں نے, تو اس میں تو حضور صاحب فرماتے ہیں صاحب کہ وہ مطلب کہ نفسانی دخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ شیطان کا کلمہ ہوتا ہے. وہ سارا جو خواب دیکھی وہ ہام ہوتا ہے اس کو, یہ سارا ہی اس کا نفس کی باتیں تھیں. سامعین کرام, آخری زمانے میں مسلمانوں کا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہو جانا کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبر دے کے پہلے گئے ہوئے ہیں. میں چند عام کی روایتیں اس حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. یہ پہلی جو روایت ہے حدیقۃ الصالحین صفحات 854 اور 55 پہ ہے. 916 اس کی نمبر ہے اس حدیث کا. تو یہ ابن ماجہ کی کتاب جو ہے اس میں سے لی گئی ہے. میں اردو سے ترجمہ پڑھتا ہوں حدیث کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے, جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے, یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت پر عمل پیرا ہوگا. اگلی حدیث 917 اس کا نمبر ہے. یہ بھی وہی صفحہ ہے حدیقۃ الصالحین کا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لوگ اپنی سے پہلی اقوام کی طور طریقوں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ سر منہ فرق نہ ہوگا. اس طرح جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کی طرح اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے, اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا, یہاں تک کہ اگر بالفرض وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی گو کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے. ہم نے عرض کیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور کس سے؟ یعنی مسلمان یہود و نصارہ کی طرح بے غیرت اور اخلاقی اقدار سے دور ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ احمدیوں کی کتاب جو ہے حدیقۃ الصالحین, ان کی مترجمہ جو سارا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. آج ان کو احمدیوں کو سمجھنا چاہیے بھی تمہارے مولویوں کا, تمہارے نامزد خلیفوں کا, یہ تمہارے نظام جو شیطانی بنا, یہ کیا حال ہے؟ یہ عہدیداروں کا کیا حال ہے آج؟ بشیر الدین محمود نے کیا کیا تمہارے ساتھ, جس کو آپ مسلم موت بنا کر پھر رہے ہیں. اگلی حدیث ہے, اس کا نمبر ہے 914. یہ صفحہ حدیقۃ الصالحین کا 853 ہے. حضرت ثعلبہ بحرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عن قریب دنیا سے علم چھین لیا جائے گا, یہاں تک کہ علم و ہدایت اور عقل و فہم کی کوئی بات نہیں انہیں سمجھائی نہ دے گی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علم کس طرح ختم ہو جائے گا جبکہ اللہ کی کتاب ہم میں موجود ہے اور ہم اسے آگے اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا توریت اور انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود نہیں ہے, لیکن وہ انہیں کیا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ اسی طرح حدیث کا نمبر ہے 913, حدیقۃ الصالحین سے ہی ہے. تو یہ کنز الاعمال کی حدیث ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا. لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے, یعنی ان علماء کا اپنا کردار انتہائی خراب اور قابل شرم ہوگا. میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی, پاکستان میں اپنے مولویوں کو کردار دیکھیں, ان کا حالات دیکھیں, وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں, کیونکہ کس طرح دین کو بیچتے پھر رہے ہیں اور سیاستوں میں ٹانگ اڑاتے پھر رہے ہیں. اسی طرح جناب جماعت احمدیہ قبرستان کے جو مولوی ہیں, آج دیکھیں ان کا کیا حال ہے.
تو عجیب بات ہے کہ مکمل طور پر آج کل یہ جو جماعتی احمدیہ قبرستان کے مولوی ہیں یا عالم ہیں، یہ بھی بندروں اور سوروں کی طرح بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے غیر احمدی مسلمان مولوی جو ہیں ان کا بھی حال وہی بندروں اور سوروں کی طرح بنا بیٹھے ہیں۔ یہ بیچارے مسلمان جائیں کہاں، کدھر جائیں بیچارے؟ وہی اقبال کی بات آتی ہے نا کہ خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی میں بھی عیاری ہے، کہ درویشی بھی عیاری ہے اور سلطانی بھی عیاری۔ تو میں اب آپ لوگوں کو ایک اسی حوالہ سے ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام محمدی مریم اپنی کتاب ایام الصلح میں فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 14 صفحات 253 254 پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سو اس دعا یعنی سورۃ فاتحہ سکھلانے میں در پردہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خلق اور خو سے باز رہو۔ یہ بڑی حکیمانہ الفاظ ہیں حضرت مرزا غلام صاحب علیہ السلام کے، سے فائدہ اٹھاؤ احمدیو۔ آگے حسن فرماتی ہیں، اگر کوئی معمور من اللہ تم میں پیدا ہو تو یہودیوں کی طرح اس کی ایذاء اور توہین اور تکفیر میں جلدی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سچے کو جھوٹا ٹھہرا کر اور پھر طرح طرح کے دکھ اس کو دے کر اور بد زبانی سے اس کی آبروریزی کر کے یہودیوں کی طرح مورد غضب الہی ہو جاؤ۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، مرزا غلام صاحب کے ان الفاظ سے سبق حاصل کرو، اس عجز کی تکفیر میں اتنی جلدی نہ کرو۔ میں یقیناً صادق ہوں اور دلائل کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ میں کس طرح صادق ہوں۔ اور بشیر الدین محمود احمد ایک جھوٹا دعوے دار تھا، وہ کہاں سچا تھا؟ وہ تو دنیا دار آدمی تھا۔ تو آپ اپنے پر رحم کریں۔ تو اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو، معقول سوال ہو، تو مجھے لکھیں، میرے پاس آئیں، میرے ساتھ بات کریں، تسلی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے دعویٰ کیا کہ لوگ ایسے ہی مان لیں اٹھ کے، نہیں، میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں سوال کرو، میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ کی جماعتی احمدیہ قبرستان میں تمہارے نام یاد خلیفے یہ بلائے قادیان کہتی ہے کوئی سوال نہیں، اطاعت، جبکہ میں کہتا ہوں کہ سوال تو انسان کا شرف ہے۔ آنسم نے فرمایا ہے، السوال نصف العلم، سوال نصف علم ہوتا ہے، یا السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ تو جماعتی احمدیہ قبرستان میں اس سوال کی گلا گھونٹ دیا گیا ہے تاکہ ہماری مذہبی آمریت جو گدی ہے وہ پکی رہے، لوگ ہمارے سامنے بول نہ سکیں۔ تو یہ کہاں اسلام ہے جماعتی احمدیہ قبرستان میں؟ کہاں احمدیت ہے؟ تم کس دجل میں اور فریب کاری میں پھنسے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور تم بھی اپنے کو اس دجل سے نکالنے کے لیے کوشش کرو۔ سب سے پہلے تقویٰ آپ میں پیدا کرو، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرو اور اپنا محاسبہ کرو، کیونکہ آخرت میں کوئی نظام، کوئی مولوی، کوئی عہدیدار آپ کی گواہی نہیں دے گا، آپ کو چھڑائے گا نہیں۔ آپ کے ایمان، آپ کا عمل آپ کو بچائے گا۔ آخر پہ سامعین کرام، میں ایک بند ہے، ایک قطعہ ہے مصباح الایمان صدیقی صاحب کا، وہ پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کر دوں گا۔ وہ بڑا خوبصورت لکھتے ہیں، ڈاکٹر گوئبل جو تھا ہٹلر کا وزیر اطلاعات تھا، وہ اتنا جھوٹا آدمی تھا، مطلب ہٹلر بھی جھوٹا تھا، وہ ڈکٹیٹرشپ آدمی تھا، وہ دنیا پر ایک بادشاہت قیام کرنا چاہتا تھا جرمنوں کی وغیرہ وغیرہ۔ تو گوئبلس کے حوالہ سے وہ لکھتا ہے مصباح الایمان صدیقی صاحب، گوئبلس کا فلسفہ ہے کامرانی کی کلید۔ اور میں پہلے یہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے بالکل اس گوئبلس کو نقل کیا، اس کی پیروی کی۔ گوئبلس کا فلسفہ ہے کامرانی کی کلید، جھوٹ اتنا بولو کہ بن جائے حق کی نوید، سچ کی قسمت میں جلا وطنی ہے اور دار و رسن، جھوٹ کے کسرے ہنسی میں زندگانی جشن عید، جھوٹ کے کسرے ہنسی میں زندگانی جشن عید۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعوت سے پہلے بھی جناب ان کے مسلم موتوں کے ہار پڑھتے رہے تھے، آپ گواہ ہیں اس بات کے۔ نیوز نمبر 5 پڑھیں، ان کا دعویٰ نہیں تھا 1914 میں، یعنی جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد ہی۔ خاکسار جماعتی احمدیہ قبرستان میں 16 سال سے اپنے اہل و عیال اور اپنی جماعتی احمدیہ صاحب سند کے دیگر جو میرے ساتھی ہیں ان کے ساتھ اخراج اور مقاطعہ کی سزائیں بھگتا پھر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے منہاج نبوت پر دعویٰ۔
منہاج نبوت پر آنے والوں کے ساتھ دنیا والے یہ کام کرتے ہیں. اور سب سے بڑی مثال ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل نمونہ ہے. وہ منہاج نبوت پر کھڑے تھے تو مکہ کے وہ جو لوگ تھے، یعنی وہ جو ابو الحکم جس کو آنسم نے ابو جہل قرار دیا ہے، جو حکمت کا باپ بنا، پھر اس نے کیا کیا ہمارے آقا کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند رکھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے، شیر خوار بچے 3 سال تک وہاں پر تڑپتے رہے. یہ ہوتا ہے منہاج نبوت پر آنے والوں کے ساتھ دنیا والوں کا سلوک. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد صحابی نام نہاد دنیا دار لوگ، اس کے ساتھی دوست وغیرہ، اس کو مسلم موت بنانے کے، اس کے مسلم موت کے ہاتھ ڈالتے پھر رہے تھے. اب کیسے ہو سکتا ہے اس کا دعویٰ سچا؟ تو بہرحال اب سے میری درخواست ہے کہ آپ اس پر فکر کریں. اور میں آخر پہ جیالہ صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا تھا میرے پیروکار سے کہ جمبا صاحب اپنی تجدید بتائیں، آج میں نے 5ویں تجدید جو ہے خاکسار نے کی، اس کا میں نے ذکر کیا ہے. 4 پہلے کر چکا ہوں، آج جو 5ویں تجدید ہے اس کا پھر میں عنوان دے دیتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسلم کے متعلق دیکھے گئے خواب کے نفسانی ہونے کی وجوہات اب میں نے بتائی ہیں، اور یہ کھول کھول کے ریفرنس کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ میں نے بات کی ہے اور بتا دیا ہے جیالہ صاحب کہ بشیر الدین محمود احمد اپنی خواب سے پہلے، اپنے دعوت سے پہلے کیا کہتا رہا احمدیوں کے آگے، خواب کیا دیکھی، خواب کے حوالہ سے ازالہ وہام کا جو حوالہ ہے مرزا غلام صاحب کا، وہ کیا بتا رہا ہے؟ تو وہ بتا رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے اس بات کی کہ ان کی خواب جو تھی ہے نفسانی خواب تھی، یعنی شیطانی خواب تھی. اور اس کے بعد 2 بیان میں نے پڑھے ہیں دعویٰ، حلفاً دعویٰ کرنے کے بعد. پہلے وہ کہتا رہا کہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس کے مصداق کو، کیونکہ دعویٰ کرنا مامور کے لیے ضروری ہوتا ہے، یہ تو پیشگوئی مامور کے متعلق ہے ہی نہیں. لیکن وہ قدم قدم پر فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دلیل کرتا ہے. جیلی صاحب کچھ خیال کرو، اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کرو، آخر آپ ہی نہیں مرنا نا، صرف میں نے یا آپ دوسرے احمدی نہیں مرنا، آپ نے بھی مرنا ہے. کیا ہوگا آگے جا کے؟ میں جو کہہ رہا ہوں دلال کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور حوالوں کے ساتھ آپ کو بیان کر کے آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. بہر اللہ تعالیٰ کے پاس ساری ہدایت ہوتی ہے، میں تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. لیکن ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احمدیوں کو چاہیے یا کسی انسانوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کریں. جب تقویٰ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدعی کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، ہدایت بخش دیتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندے میں اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے اور اس کو ہدایت نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا. بہر اگر آپ لوگوں میں، آپ میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں میں تقویٰ کی کمی ہے تو وہ تقویٰ پیدا کر لیں. مرزا غلام احمد صاحب کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں میں، مسلمانوں میں تقویٰ پیدا کرنے آئے تھے. آج اس کی جماعت کا، احمدی پیروکاروں کا یہ حال ہے کہ وہ تقویٰ سے خالی ہیں. یہ سارا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کا کیا دراز 100 سال ہو گئے. 48 چندے لگا کے تم کو دن رات ان لوگوں نے لوٹا ہے، تمہارے کپڑے تک اتار لیے تم. میں بھی آپ لوگوں میں سے ایک ہوں، مرزا غلام صاحب کی روحانی ضرورت میں سے. کہیں ہوٹلوں میں کام کرتے پھر رہے ہو، کبھی ٹیکسیاں چلاتے پھر رہے ہو، اور 48 چندے آپ کو دینے پڑ رہے ہیں. آپ کے پاس کیا انہوں نے چھوڑا ہے؟ آپ دیکھیں جا کے ربا میں، ان کی دار و صدر میں جا کے دیکھیں، ان کا رہائش دیکھیں، ان کا طرز زندگی دیکھیں، قادیان میں دیکھیں جا کے. کیا اس قسم کے جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، کیا آسم کا بھی یہ رویہ تھا، طرز عمل تھا؟ یا آپ کے جو جانشین تھے چاروں محمدی خلفائے راشدین، کیا ان کا بھی یہ طرز عمل تھا؟ کیا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھی یہ طرز عمل تھا؟ یہ صادقوں کے، روحانی لوگوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں، متقیوں کی یہ ہوتی ہیں. یہ لوگ کوئی متقی نہیں، نہ یہ روحانی لوگ ہیں، یہ تو برائے قادیان ہے. میں 2 اگست 2019 کے خطبہ جمعہ میں مرزا غلام احمد صاحب کے حوالہ جات اور آپ کے الہامات کے ساتھ ثابت کر چکا ہوں کہ جناب یہ بلائے قادیان ہے، بلائے دمشق، بلائے قادیان ہے، جس کا الہام مرزا غلام صاحب پر ہوا تھا. میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر